अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ भी कहें, आपको मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, पूरी नून लीग, इनके वुज़रा, इनको दाद देनी पड़ेगी। इतनी शर्मिंदगी, इतनी रुसवाई, इस तरह के जुमले, इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है? जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने धो के रख दिया है, बार बार आ रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आ रहे हैं और मुसलसल नून लीग को निशाना बना रहे हैं, मौजूदा सेटअप को निशाना बना रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को निशाना बना रहे हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं कि किसी और ने बोले होते तो आप सोचिए क्या होता। लेकिन जवाब तक नहीं दे रहे। वहां पर बहस करना या जिस तरह हम देखते हैं चैनल्स पर लड़ाई हो जाती है या कोई और बात होती है, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो तो दूर की बात है। फैसल वाडा साहब को जवाब तक नहीं दे रहे। कौन कौन से इल्ज़ामात की बात करें? 1 अरब रुपए की करप्शन की बात करें, इनकी वुज़रा की बात करें, बबांगे दोहल चैनल्स पर आकर कह रहे हैं अब लगाएं इन पर पीक एक्ट, पकड़ें फैसल वाडा को। वो कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूं, ऐसी फाइल FBI नहीं तैयार कर सकती जो मेरे पास है। काबीना के लोग, शहबाज शरीफ की काबीना के लोग किस तरह करप्शन कर रहे हैं, किस तरह पैसा बना रहे हैं, किस वज़ीर आला के नीचे खातून ने किस तरह से करप्शन का बाजार कर रखा है, कितना पैसा बना लिया है, खुलकर बोल रहे हैं और हर वज़ीर आला को ही वो लताड़ रहे हैं। अब शहबाज शरीफ के बारे में कोई तारीफ़ी जुमला नहीं और मियां नवाज शरीफ की तो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि और नून लीग की। पहले तो ये सुनिए कि किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हारे हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं, ये बात कर रहे हैं फैसल वाडा। फिर अब कोई कह रहा है होर चुपो, यानी किसने कहा था कि इस तरह से आप मज़े लें या खान की हुकूमत इस तरह से गिराएं, अब मुकाफ़ात अमल है, अदले का बदला है, ये तो होना ही था। अब ये बातें शुरू हो गई हैं, वक्त आ गया है इनका भी, जो इन्होंने किया, जो बोया, अब वो काटने का वक्त है। तो फैसल वाडा को सुनिए, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर क्या जुमले कहे हैं। वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गधा भी आपका, घास भी आपका, मिट्टी भी आपकी, कोच भी आपका, सिग्नल फ्री, डंडा फ्री, स्पीड ब्रेकर फ्री, आप फिर भी हार जाएं, आप हर रेस में अकेले खड़े हों और फिर भी हार जाएं तो मेरा कसूर है? ले जी, सुनिए फैसल वाडा की ज़ुबानी कि वो क्या कह रहे हैं मौजूदा निज़ाम के बारे में, यानी जिसमें शहबाज शरीफ साहब पसंदीदा हैं और उन्हीं को फैसल वाडा साहब जो सबसे ताकतवर लोगों में हैं इस वक्त, सिविलियंस में सबसे ताकतवर, मोहसिन नकवी और फैसल वाडा। होते हुए इलेक्शंस हुए, घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गधा भी आपका, घास भी आपकी, ग्राउंड भी आपका, मिट्टी भी आपकी, घास, कोच भी आपका, सिग्नल फ्री, डंडा फ्री, स्पीड ब्रेकर फ्री, आप फिर भी हार जाएं, आप हर रेस में अकेले खड़े हैं और फिर हार जाएं तो मेरा कसूर है? आप हर रेस में अकेले खड़े हों फिर भी हार जाएं तो मेरा कसूर है। ये जनाब सुनाया जा रहा है वफाकी हुकूमत को, ये हाल हो गया है। और सिर्फ यही नहीं है, फैसल वाडा साहब और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब अब एक वज़ीर आला हैं जो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं या चाहते हैं और फिर एक वज़ीर आला पुराना वो ख़ुद को दोबारा वज़ीर आला बनाना चाहता है नए को हटाकर। तो फिर इनकी करप्शन की कहानियां हैं, इनकी ज़ाती करप्शन। अब बात यह है कि जब ज़ाती स्कैंडल्स की बात आ रही है तो क्या फिर कोई वीडियोज़ हैं? ये सवाल उठता है कि क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में फैसल वाडा ने कहा है ज़ाती स्कैंडल्स हैं, इंटरनेशनल स्कैंडल्स हैं। तो ज़ाती स्कैंडल से इनकी क्या मुराद है? जो उन्होंने बात की है हामिद मीर साहब के शो में, उससे क्या मुराद है कि ज़ाती स्कैंडल्स हैं इनके और इस तरह की चीज़ें हैं? तो क्या वो जो मरीम साहबा कहती थी वीडियोस कभी दफन नहीं होती, क्या इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? और बहुत ऑडियोज़ वीडियोस का खेल होता है। तो अब इनका ज़ाती स्कैंडल्स तो और कोई नहीं ना, इंटरनेशनल स्कैंडल्स और है, उसको करप्शन कहेंगे। तो इस ज़ाती स्कैंडल्स का उन्होंने कहकर और डरा दिया है कि पता नहीं किस किस की वीडियोज़ हैं, क्या है, और कह रहे हैं जी सब आएगा सामने, सब आ जाएगा। अब जो कुछ फैसल वाडा कह रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों इतने वो गुस्से में नज़र आ रहे हैं, जबकि ये तो बड़ा आइडियल सेटअप चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। शहबाज शरीफ साहब की कहानी देखें आप, तो बड़ा आइडियल सेटअप है। तो फिर फैसल वाडा इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कहानी है 28वीं तरमीम की। 28वीं तरमीम नहीं हुई और रास्ता निकाला गया, नए सूबे नहीं बनाए गए, NFC उस तरह चेंज नहीं किया गया, बल्दियाती इलेक्शन, बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं किया गया, तो फिर धोखा दिया जाए या बात ना मानी जाए तो उसकी सज़ा तो होगी। शहबाज शरीफ नहीं करवा सके या अंदर से नहीं करवाना चाहते थे, वो मिल गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, तो जो भी है तो कहानी तो फिर ये है। और इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग दोनों मिलकर जो भी मिली भगत है वो चीज़ें हैं। तो लिहाजा
اب اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہتھکڑیاں لگتی بھی ہیں اور کھل بھی جاتی ہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے وزیر اعظم کی کابینہ کے لوگ، اہم ترین لوگ، ان کا نام لے کر، کچھ بیوروکریٹس کا نام لے کر کہہ دیا ہے کہ جی یہ دیکھیں میرے پاس فائل ہے اور یہ ساری کرپشن ہے، پوری کابینہ آ جائے، مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے اور یہ میرے سامنے آئیں گے بھی نہیں۔ اور تو اور اب بلاول بھٹو، زرداری سب پھر ناراض ہو گئے ہیں۔ بجٹ پر حکومت اور پی پی میں اختلافات دور نہ ہو سکے، بلاول نے احتجاجاً اسمبلی میں تقریر ہی ملتوی کر دی ہے۔ اندازہ لگائیے، ابھی سب کچھ طے ہو گیا تھا، پھر وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا حصہ چاہیے، لیکن اس طرح سے بات نہیں بن رہی، تو اس پر اب بلاول ناراض ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کے دوران جو بجٹ تجاویز اور اعداد و شمار شیئر کیے گئے تھے، ان میں اور قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بجٹ میں نمایاں فرق ہے۔ بجٹ میں پائے جانے والے ان اختلافات پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے تشویش کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی حکومت سے فوری وضاحت طلب کی، اور اس مقصد کے لیے پارٹی کی ایک اعلیٰ سطح کی ٹیم جلد حکومتی نمائندوں سے رابطہ کرے گی۔ بجٹ کے معاملے پر بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر بھی ملتوی کر دی ہے۔ لیں جی، یہی قصہ ابھی کنٹرول نہیں ہو رہا، تو آگے پھر کیا کیا ہوگا، کس طرح سے بڑھا جائے گا، کیا آگے بننا ہے۔ اور تو اور جناب، اب یہ بھی بات طے ہے کہ فیصل واڈا تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ 100 ارب روپے اسکینڈل کا معاملہ ہے، 100 ارب روپے، اندازہ لگائیے، 100 ارب روپیہ یہ سینیٹر فیصل واڈا کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر ہارون اختر پر الزامات لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انڈسٹریز کے وزیر ہارون اختر اور سیکٹری سیف انجم نے مافیا کے ساتھ مل کر 100 ارب روپے کا اسکینڈل کیا ہے۔ اب کہتے ہیں جی ان کو بلایا جائے، کیا جائے۔ نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں وائی از دا کلاسک پنجابی لائن ہور چوپو کیپس لوپنگ ان مائی ہیڈ ٹو نائٹ ویل سمپلی بیکاز اے ویل اسٹیبلشڈ میسنجر ہیز بین drumming the message of go home across multiple TV screens until a while ago. Actions have consequences, folks. You played the game, now enjoy the remix. Hor chupo indeed. تو نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ پنجابی کی بات ہے، ہور چپو بار بار میرے ذہن میں کیوں آ رہا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا خاص پیغام رساں اب آ رہا ہے اور بار بار ٹی وی پر کہہ رہا ہے کہ گھر جاؤ، اب گو ہوم، کہانی ختم ہے۔ تو جو آپ کرتے ہیں، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتا ہے، عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ تو اب آپ نے یہ کھیل کھیلا تھا، اب اس کا ریمکس آ رہا ہے، جیسا گانے کا ریمکس ہوتا ہے نا، اب اس کا ریمکس آ رہا ہے، تو ہور چپو اور مزے لیں پھر آپ۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ، جو کچی گاجریں کھائیں گے نا پھر درد تو انہیں کے پیٹ میں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، اور بچن باجوہ تک کو کہا کہ دیکھیں کتنی انویسٹمنٹ آئے گی، ہمارے عرصہ پر تعلقات ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے۔ تو اب 4 سال تو ہو گئے ہیں، تو حسن حسین نواز ہی کوئی انویسٹمنٹ لے آتے، شہباز شریف صاحب بھی کوئی انویسٹمنٹ لے آتے، باقی تو چھوڑی اپنی ذاتی کچھ لے آتے، وہ بھی نہیں آیا۔ بلکہ 12.5 ارب ڈالر تو اب سے کافی عرصہ پہلے، شاید میرا خیال اس بات کو اب 2 سال ہو گئے ہوں، سال سے تو یقین زیادہ ہو گیا، وہ سامنے آ گئے تھے کہ جی صرف دبئی میں لگائے ہیں 12.5 ارب ڈالر، وہ بھی ریئل اسٹیٹ پہ۔ تو ابھی اقتدار کی دوڑ لگی ہوئی ہے چاروں صوبوں میں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کوئی دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے، جس کے پاس وزارت اعلیٰ ہے وہ اختیار اور لینا چاہتا ہے۔ تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ باقی نظام اس وقت تلپٹ ہے، برا حال ہے۔ آپ دیکھیے 27ویں ترمیم کی گئی، ایک آئینی عدالت بنا دی گئی، سپریم کورٹ اب فارغ کر دی گئی ہے۔ حال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اب رپورٹرز صحافی نہیں جا سکتے خاص وقت کے علاوہ، اور خاص ہی طرح کے جائیں گے، یہ ہے بھئی وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا تو اچھا چلے نہیں جاتے۔ لیکن ایڈمنسٹریٹیولی سپریم کورٹ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ باقی اپنا حال یہ ہے کہ آئینی عدالت کی طرف سے دیکھیے، آئینی عدالت کے جسٹس امین الدین خان، چیف جسٹس واقعی آئینی عدالت ہیں، انہوں نے تو سپریم کورٹ کو ہی دھو کے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بڑا بینچ بنانا ضروری نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہمارا 2 رکنی بینچ ہی کافی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کیا چیز ہے؟ اندازہ لگائیں، سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کا فیصلہ آئینی عدالت کے 2 رکنی بینچ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ وہ 17 بھی ہو، فل کورٹ بھی ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2 جج آئینی عدالت کے وہ ان پر بھاری ہیں، مراد بھی ان کی زیادہ ہیں، اب طاقت بھی ان کی زیادہ ہے، اور سب کچھ ان کے پاس ہے اب آئینی عدالت کے پاس، تو باقی کیا بچتا ہے۔ اورنگزیب صاحب چونکہ نشانے پر ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے بھی اور نون لیگ کے اپنے بھی، تو فیصل واڈا ان کی سپورٹ میں بھی سامنے آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بڑی محنت کی ہے، تو اب ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، اب چاہے اسحاق ڈار صاحب کی خواہش ہو یا کسی اور کی بھی خواہش ہو، نون لیگ کی ہو، وہ نہیں کہیں جا رہے۔ فیصل واڈا کے اس بیان کے بعد تو ایسے ہی لگتا ہے۔ یہ
سال نیشنل انٹرنیشنل سکینڈلز ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا کہ کون سے وزیر اعلیٰ کے نیچے کون سی عورت کرپشن کر کے ارب پتی بن گئی؟ یہ فیصل واڈا سنا رہے ہیں صاف صاف. اور ایک اور دلچسپ خبر ہے کہ فیصل واڈا یہ بھی کہہ چکے ہیں سوال کے جواب میں کہ جب کیا کہ جی کچھ حلقوں میں بات ہو رہی ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور جولائی کے بعد سہیل وڑائی صاحب نے لکھ دیا ان کی اب زوال ہی زوال ہے. تو اس پر فیصل واڈا کہہ رہے ہیں جولائی میں تو جا رہا ہوں ملک سے باہر، اگست میں آ کر بتا دوں گا. انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ نہیں کہیں نہیں جا رہے، بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں یہ وہ ہے. انہوں نے کہا نہیں اگست میں بتاؤں گا. تو اگست تک کا وقت ہے. اگر تو 28ویں ترمیم ہو جاتی ہے اس طرح کی تو ٹھیک، ورنہ پھر اگست میں فیصلہ سنایا جائے گا. اس پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی تھی. اور اب جناب جنگ تو ختم ہو گئی ہے لیکن پاکستانیوں کی مشکلات ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ حکومت کہتی رہی کہ اب ہر جمعے ہم ہر ہفتے تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کریں گے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاہے تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہوں لیکن ابھی فوری حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے کی سطح پر قیمتیں چلی جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اور فی الحال تو قیمتیں فوری نیچے بھی نہیں آنے والی ہیں 1-2 دن میں. تو جمعے تک انتظار کریں اور یہ بھول جائیں کہ اسی سطح پر آئیں گے، کیونکہ 1700 ارب روپیہ تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہی صرف لینی ہے حکومت نے. ایک دلچسپ خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے، ڈیرہ غازی خان میں ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں ایک ملزم کھجور پر چڑھ گیا تھا، کھجور کے درخت پر. پولیس نیچے کھڑی کہتی رہی نیچے اتراؤ نیچے اتراؤ. ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا، انہوں نے درخت ہی کاٹ دیا. کتنے سال لگتے ہیں اتنی اونچائی تک کھجور کا درخت پہنچنے میں، انہوں نے کیا کہ جی درخت ہی کاٹ دیا. تو اب پتہ چلا ہے کہ اس کو تمام کیسز سے ڈسچارج ہی کر دیا گیا ہے، بری کر دیا گیا ہے. کھجور کیس میں جو ملزم چڑھا تھا کھجور کے درخت پر، تمام مقدمات سے ڈسچارج کر دیا گیا. اور اس مقدمے میں کہا یہ گیا تھا اس نے کھجور سے پولیس پر فائرنگ کی تھی. اندازہ لگائیے، حالانکہ بڑی ایویڈنس موجود ہے اس نے کیا فائرنگ کرنی تھی. یہاں پر اس طرح کے کیسز بنا دیے جاتے ہیں اور کیا ہائی لائٹ ہوتا ہے اور نکلتا کیا ہے کہ جی سارے کیسز سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا اس کو. یہ تو حال ہے یہاں پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.